الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ کو وظیفہ بتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے نبی تھے، کوئی طور پہ اللہ بلاتے نبی جاتے۔ ایک ایسے نبی موسیٰ گزرے ہیں، اللہ بولتے تھے موسیٰ سنتے تھے، موسیٰ بولتے تھے اللہ، درمیان میں واسطہ ہی نہیں ہے، اللہ بول رہا ہے موسیٰ سن رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کو وظیفہ تو بتا۔ آپ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہو، پیروں کے پاس، زندہ ولی اللہ والے، حضرت جی کو وظیفہ بتاؤ، گھر میں برکت ہو جائے، بچے بیمار ہیں ہم کیا پڑھیں، کاروبار نہیں ہم کیا پڑھیں۔ تو موسیٰ نے کہا کلیم اللہ نے یا اللہ کو وظیفہ بتا، ویسے تو میں تیرا رسول ہوں، کو ایسا وظیفہ بتا، ایسا گر بتا کہ میں وہ پڑھوں اور تیرا اور قرب حاصل کر لوں۔ نبی تو ہوتا ہی وہی العبد من لا یملک شیئا، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے خالق جو اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں رہے، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ نبی اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ کرواتا ہے، جو اللہ کھلاتا ہے، جو اللہ بولتا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی۔ لوگو میرا نبی میری اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکتا، میرا نبی میری اجازت کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ نبی ہوتا بھی وہی ہے جو رب کی قدرت کے ہاتھ میں بندھا ہوا ہو۔ یا اللہ کو وظیفہ بتا، اللہ نے فرمایا لا الہ اور بولو الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو آدم سے وظیفہ چلا ہے، کتنے نبیوں نے وظیفہ پڑھا ہے، پرانا وظیفہ ہے، کوئی نیا وظیفہ، تاکہ میں تیرا قرب حاصل کروں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے اور قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی یا اللہ کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص گر بتا، ایسا وظیفہ دے، ایسا وظیفہ دے تیرے نور کی جھلکوں میں گم ہو جاؤں۔ رب نے فرمایا لا الہ۔ واہ! اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بتا میرے سے بڑا کوئی ہے؟ وہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ موسیٰ میرے سے کوئی بڑا ہے؟ فرمایا یا اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں۔ فرمایا جب میرے سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے تو اور کون سا وظیفہ دوں؟ کلیم جی اللہ 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دے اور میرے اس نام کو لا الہ الا اللہ کو کسی کاغذ کے ٹکڑے کے رکھ کر اگر تولنا چاہے تو ترازو کے پلڑے میں رکھ دے، 7 آسمان 7 زمین اوپر ہوگی، یہ کلمے والا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے سنی مسلک کے دوسرے والے، فقیرہ گوٹھ میں سال بھر جاتا رہتا ہوں، میں نے وہاں تقریر کی، وہ بچہ تھا بیٹھا، اس کا نام ہے محمد طالب، اس نے میرا بیان سنا، خیر میرے پاس ہے استاد جی کوئی کدھر جاؤں، پریشان ہوں، بیمار ہوں۔ میں نے کہا چلہ لگا، 4 مہینے پہ گیا، چلہ لگایا، سال لگایا، اللہ نے ہدایت دے دی، سمجھ آ گیا وہ عشق 2 نمبری ہے، یہ عشق الگ ہے۔ قدرتی پنجاب میں چلا گیا، اور بھی جماعت تھی، امیر بھی تھے، نیک لوگ تھے، دیکھو رب کے شان ہیں، ابھی بیچارہ سخت بیمار ہے۔ وہاں گیا تو افضل و ذکر لا الہ، بولو حضور کا فرمان ہے افضل و ذکر، بہت ذکر ہیں مگر سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل و ذکر لا الہ، افضل الدعا الحمدللہ۔ حضور کا فرمان ہے کہ ذکر سب سے بڑا اللہ لا الہ الا اللہ، اور افضل کے بعد افضل الدعا الحمدللہ رب الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا وہاں جا کے اس نے بیان کیا، یہ حدیث پڑھی کہ لا الہ الا اللہ 7 آسمان 7 زمینوں سے بھاری ہے، تو وہاں لوگ بیٹھے تھے، اوے صوفی صاحب بچیا یہ مڑکی کہندہ ہے، یہ کلمہ اتنا بھاری ہے۔ اس نے کہا ہاں تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا میں نے حدیث میں سنا ہے۔ تکلم کلام ہو گیا، لوگ جھگڑے، اس نے کہا نہیں میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ بھاری ہے، ضد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا لکھ، میرے بھائیوں کلمہ لکھا گیا،
ترازو میں رکھا، چک میں، کہنے لگا لے آؤ 10 کلو، کلمہ نیچے 20 کلو لے آؤ، پورے چک کے بٹے دکانوں کے لے آئے، منو کے من رکھ دیے، کلمہ اوپر اٹھتے ہی نہیں ہے، وہ بندہ زندہ ہے۔ لا الہ، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کوئی جادوگر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جادوگر نہیں ہے، میں نے سنا تھا کسی مول صاحب سے، پھر حدیث میں پڑھا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جوگی دیکھا ہے اپنے جوگی، یہ جو سام پکڑتے ہیں، گگے پیر دا واسطہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی دا واسطہ، وہ 7 پیران دا واسطہ، سام کو مرلی بجاتا ہے، اس کو پھونکے دیتا ہے، اس کو کڑا دیتا ہے، اور جب کہتا ہے تجھے واسطہ ہے رب کا، کس کا؟ قسم ہے لا الہ الا اللہ، تجھے دودھ بھی پلاؤں گا، پھر اتنے دن کے بعد چھوڑ دوں گا۔ ہم نے پکڑوائے، ہم نے دیکھے، سانپ اوپر ہے کر زور سے سر مارتا ہے، پھونکا بھی دیتا ہے، ہاری مان جاتا ہے، ہاں ہاں کس کا نام لے رہا ہے؟ لا الہ، بولو سبحان اللہ۔ افضل ذکر لا الہ۔ رمضان میں وضو ہے یا نہیں؟ وضو سے پڑھو تو سبحان اللہ، نور اللہ نور، وضو نہیں ہے، وجود پاک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو بولو بولو، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان میں سب سے بڑا وظیفہ لا الہ۔ یا رسول اللہ دوسرا؟ فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ روٹی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ دکان کی چلت نہیں ہے، استغفر اللہ۔ کیا مانا؟ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تول میں، بول میں، قول میں، اقرار میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں اللہ تو جانتا ہے، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مولوی صاحب جا رہے تھے، دیوبند کے مولوی صاحب تھے، گاؤں میں گئے تو مسجد، سردی کا موسم تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تو اس مسجد میں دیکھا تو ایک بندہ بیٹھا ہے، مؤذن تھا۔ جناب میں مسافر ہوں، میں مسجد میں رات کو ٹکوں گا، وہاں چکو میں ہوتا ہے، الگ مہمان خانہ نہیں تھا، تو مؤذن صاحب نے کہا میں اذان بھی دیتا ہوں اور میرا تندور ہے، میں روٹی پکاتا ہوں۔ حضرت جی آپ مسافر ضرور ہیں، میں مسجد کے اندر نہیں سونے دوں گا، باہر سونے دوں گا، بستر بھی دوں گا، بہتر ہے آپ چلے جائیں، نہ رہیں، یہاں لوگ دوسرے قسم کے ہیں، مہمان کا جوتا گئے، مہمان کی ٹوپی گئے، مہمان سے الجھتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں مسافر ہوں، میں رات کو رہوں گا۔ تو میرے بھائیو بہرحال بستر لایا گیا، وہ رات کو سو گئے۔ رات کا کوئی حصہ آیا تو وہ مؤذن جو تھا وہ آیا، اس نے چپکے سے مسجد کا دروازہ کھولا، وضو کیا، تہجد پڑھے، 2 رکعت نماز، استغفار، صلاۃ الحاجات۔ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، اور 2 صلاۃ الحاجات ہیں، پہلے 2 پڑھ لے تو پھر نفل ہے شکرانے کے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الوضو ہے، صلاۃ المسجد ہے۔ اس نے یہ کام کر کے اوپر کپڑا اوڑھ کے اس نے ذکر شروع کیا، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اب وہ کرے لا الہ، اندھیرا ہو جائے، بولے الا اللہ تو روشنی ہو جائے۔ مہمان جو تھے وہ مولوی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بندہ سیدھا سادہ ہے، اذان دیتا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ لا الہ کرتا ہے تو اندھیرا، جب اس کا نام لیتا ہے الا اللہ تو مسجد چمک جاتی ہے۔ یہ چپکے سے رضائی سے دیکھتے رہے اس منظر کو، الا اللہ الا اللہ، اللہ ہو۔ اور جب اذان کا کچھ ٹائم رہنے والا تھا، وہ مؤذن صاحب کپڑا لپیٹ کے بھاگا گھر چلا گیا کہ میرے سے راز کو کوئی دیکھے نہیں، اللہ والے نظر نہیں آتے۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث ہے کہ میری نبوت میں، میری امت میں 500 اللہ کے ولی زندہ ہیں جن کے صدقے جان چل رہا ہے، 300 کے قریب ابدال جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، دیکھنے میں بندہ ہے، آنکھ بند کی تو لاہور بیٹھا ہوا ہے، ایسے بھی ہیں جن کے صدقے اگر ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو اللہ دوسرا بھیج دیتا ہے۔ اللہ آپ کو اللہ والوں کی صحبت دے۔ ملنگ نہیں بہر والے، زنجیریں باندھے ہوئے، کڑے باندھے ہوئے، بال رکھوائے ہوئے، لٹیں رکھوائی ہوئی ہیں، ادھر کڑے ادھر زنجیریں، آپ سمجھ لیں یہ اللہ والا ہے، یہ شیطان کا بچہ ہے۔ اللہ والے ایسے کام نہیں کرتے۔
گمنام ہوتے ہیں، تشہیر نہیں کرتے۔ مول صاحب حال سناؤ پتہ بابا میں پتہ نہیں تجھے میں حج پہ گیا تھا۔ ہم پوچھ رہے ہیں مول صاحب کیا رہے، مول صاحب کہتا میں حج پہ گیا تھا۔ اپنی تعریف کرنا، اس کی تعریف۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، مسجد کا دروازہ کھٹکا، یہ صوفی صاحب اٹھے، مہمان دروازہ کھولا، تو آیا میں آیا، کتنے گیا مولوی؟ بڑا بے غیرت مولوی، کتنا بے غیرت، اذان کا ٹائم ہوا، ٹھک ٹھک کر رہے ہیں، مؤذن نہیں آیا۔ تھوڑی دیر گزری، اچھا وہ مؤذن بھی تھا اور امام بھی تھا، مؤذن بھی امام بھی، جیسے میں پہلے یہاں تھا، امام بھی تھا مؤذن بھی تھا۔ اس نے کسی کے نہ سنی، کتنے گیا سی، پنجابی تھے نا، دیر نہ لائیں، اس نے نہ چاہ نہ چپ کر دیا، اذان دی، بیٹھے رہے، نماز پڑھا کے بس کے مصلی میں بیٹھ گیا۔ بچے آئے چک کے پڑھنے کے لیے، پڑھاتا رہا۔ حضرت فرماتے ہیں میں جا کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب مؤذن صاحب کو مجھے کو وظیفہ تو بتا۔ اس نے کہا کیوں، کس چیز کا وظیفہ؟ آپ عالم دین ہیں، علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، شیخ العرب والعجم ہیں، حسین احمد مدنی آپ ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں دیکھ مہربانی کر تو مجھے بھی وظیفہ بتا۔ سبحان اللہ، بہت اصرار کیا، اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بتاتا ہے تیرا راز بتاؤں، میں چک والوں کو تیرا راز بتا دوں گا کہ یہ رات کو ایسے کر۔ نے کہا دیکھ، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اپنی ٹوپی اتار کے حضرت کے سر پہ رکھ دی۔ جیسے سر پہ ٹوپی رکھی تو معلوم یہ ہوا، یوں جو نظر گھمائی، کو گدھے کی شکل، کو کتے کی شکل، کو بکری کی شکل، کو گائے کی شکل، کو بھینس کی شکل، کو ریچھ کی شکل، کو باندر کی شکل۔ ٹوپی اتاری، کہنے کا دیکھا ہے منظر؟ فرما دیکھ لیجیے کیا ہے۔ فرمائیے ہم چو صوفی در لباسے یک زمانہ ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال تاد بیریا۔ اللہ والوں کی مجلس میں 1 منٹ بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے کہا ٹوپی پھر رکھ، اپنے آپ کو تو دیکھو کس حال میں ہو۔ اپنے آپ کو دیکھا تو اوپر بندہ نیچے حرم، شکر کیا کہ حلال جانور تو ہو۔ بھائیو دیکھنے میں تو بندے دور بہت ہیں، لا الہ او بولو۔ تو پوچھا گیا یہ کیسے؟ کلام غریب تھا، کسی اللہ والے نے مجھے 2 ذکر بتائے تھے، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، تہجد کے ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا، اوپر کپڑا ڈال لینا اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر سمجھنا کوئی نہیں ہے، ایک تو ایک میں، کوئی نہیں، فنا فی اللہ کی دنیا میں بس رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، ایک میرا مولا تو اوپر ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، بولو لا الہ سبحان اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ ہو یہ کرتا ہوں۔ اور کسی اللہ والے نے کہا تھا کمی ہو، روزی نہ ہو، اولاد نہ ہو، پریشانی ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چھوٹا وظیفہ استغفر اللہ۔ گاڑی کی نوکری نہیں ہے، روز ہی پریشان ہو، دکان نہیں چلتا، تو میرے نبی نے فرمایا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اور جب میرے نبی کا نام آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رمضان میں سب سے بڑا وظیفہ ذکر کا یہ کر، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پیتے کھاتے پھرتے اماں بہن بیٹی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یا رسول اللہ 2 کون سی ہیں؟ فرمایا یہ بھی کرے، اور جب نماز پڑھ لے روزہ افطار کرے تو اللہ سے کہ اللہ جنت دے دے۔ کس چیز کا سوال کرے؟ جنت مانگے، اللہ جنت دے دے۔ تو نے جو وعدہ کیا ہے، جو کلمہ پڑھے گا محمد کا خاص امتی ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، شہیدوں کا دروازہ، روزے والوں کا، اور بھائیوں روزے والوں کا الگ دروازہ ہے، الصائمون، شہیدوں کا الگ دروازہ، مولیوں کا الگ دروازہ، اور روزے داروں کا اعلان ہوگا اس دروازے سے وہی جائیں جو روزہ رکھتے ہیں، روزے والے جائیں، بغیر روزے والے۔ تو فرمایا ادھا کو جگہ، ادھا گیا اتے، جنت مانگو۔ کیا مانگو بھائی؟ رمضان میں اللہ ہمیں جنت دے دے، ہر ہمارے عمل کو قبول کر لے، اور
اور جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے اللہم نعوذ بالحر والبرد، جہنم سے آزادی مانگ اور جنت کی طلب کر۔ تو میرے بھائیوں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا رمضان مبارک کے مہینہ میں۔ اب یا اللہ، ہم اگر اچھے عمل کریں، رمضان بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، جبرائیل بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا۔ جبرائیل آیا تو قرآن آیا، قرآن آیا تو نبی کو سنایا۔ اللہ نے کہا میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی۔ ہر رات میں توجہ ختم کرو، ہر رات میں اللہ چوتھے آسمان پہ آتے ہیں۔ کتنے آسمان پہ؟ 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اوپر عرش بری، اوپر اللہ کرسی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نزول فرما کے چوتھے آسمان پہ اللہ خود آ جاتے ہیں۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، حدیث میں ہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حل من سائل، او میں آ گیا ہوں، کو ہے مانگنے والا، روزی مانگنے والا، وہ بیوی مانگنے والا، روٹی مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، کاروبار مانگنے والا، جنت مانگنے والا۔ ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ میں آ گیا ہوں، میں اللہ بلا رہا ہوں۔ یہ خرکاٹوں میں، کوئی چوری کے ارادے میں، کوئی شراب کے ارادے میں، کوئی زنا کی ڈکیتی میں، کوئی لوٹ کھسوس میں۔ چوتھے آسمان پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ۔ ہم مائل بکرم ہیں، مائل کہتے ہو مان گیا، رجوع کر لیا ہے، اس کا دل مان گیا ہے۔ ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے۔ ارے مانگتا تو ہے نہیں، گلہ میری کرتے ہیں، رب دیتا نہیں ہے، بچہ دیتا نہیں ہے، 10 سال ہو گئے، کبھی رو کے آنسو بہائے؟ اللہ تو نے بیوی دی، نیک سالے دی اچھی، اللہ اولاد دے دے، میں بسم اللہ پڑھ کے تیری سنت ادا کر رہا ہوں، مجھے نیک بچہ دے دے، کبھی رویا؟ ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، دے دے سخیہ راہ خدا، تیرا بوٹا ہی اللہ لائے گا۔ ایمان کے صدقے، علی کے صدقے، صبح عورتیں مانگتی ہیں، او پنجتن دے صدقے، ولی دے صدقے، حسین دے صدقے، علی دے۔ ہم 10 روپے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کو تو بول جو ساری دنیا کو پالتا ہے، خود نہیں کھاتا، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں، رلاتا ہے روتا نہیں، سب کے لیے سب کچھ بنایا، سب اس کے محتاج ہیں۔ ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا، شکوہ جانتے ہو، گلہ کرنا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اللہ نہیں دیتا، اللہ نہیں دیتا، اللہ نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں لگا زور پھر، میں تو دیتا ہوں، تو نہیں مانگتا، تم کو شکوہ ہے ہمارا، مدعا ملتا نہیں، بے وقوفا دینے والے کو گلہ ہے کہ گدھا ملتا نہیں۔ تو مانگ تو صحیح۔ اللہ پھر فرمائے بے نیازی، وہ نواز مند ہے، ہم نیاز مند ہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کیا پڑھنا ہے بھائی؟ استغفار پڑھنا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے، اللہ کے لیے کپڑے پہناتا ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، اللہ کے لیے کھلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ حضور نے اللہ سے مانگا، اللہ دے دے، اللہ نے فرمایا 100 ایک کے بدلے، یا اللہ کم ہے، اللہ نے فرمایا 300، یا اللہ کم ہے، فرمایا 700، یا اللہ کم ہے۔ یہ تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں جو 1 روپیہ اللہ کے لیے دے گا، اللہ 49 کروڑ کا ثواب۔ کتنا؟ وہ بولو یار، مسجد سے نکل رہا ہے، بسترا اٹھایا ہوا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ریمنڈ جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ بیوی بچے چپ کر، اللہ کے دین سیکھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا تیرا پسینہ، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پیشاب، بات لکھوں گا۔ تو روایات میں 1 کروڑ کا ثواب دوں گا۔ یا اللہ اور بڑھا دے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی کیلکولیٹر رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ یضاعف لہ اضعافا کثیرا،
کھلا ہے در محبت کا، لگا دے دل جس کا جی چاہے، وہ میاں جہیں آئے کہیں آئے جھولی بھر لائے۔ میرا محمد کریم تو مانگتا نہ تھک، میں دیتا نہیں تھکتا، حساب نہیں کرتے تو بولتا جا میں دیتا جاؤں۔ اضعافاً کثیرا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم۔ کریم کہتے سخی کو، اللہ سخی ہے، اللہ بخیل کتنا سخی ہے، دوست کو بھی کھلا رہا ہے، کلنٹن کو بھی کھلایا، ٹرمپ کو بھی کھلایا، یہودی کو بھی کھلایا، وہ بے نماز کو دے رہا ہے، زانی کو دے رہا ہے، چور کو دے رہا ہے، دشمن کو دے رہا ہے، اپنے یار کو تو زیادہ دیتا ہے۔ یار یار کی مدد کرتا ہے، تو میرا بن میں تیرا بنوں۔ یا اللہ ہم دیتے رہیں، تو دیتا رہے، ہم لیتے رہیں، ہم بانٹتے رہیں، ہم نیک عمل کریں، رمضان کے روزے رکھیں تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے دنیا سے مر جائے گا، تیری قبر روشن کر دوں گا، تجھے جنت کا لباس پہناؤں گا، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دوں گا، جب قبر سے اٹھے گا 2 فرشتے بھیج دوں گا، تجھے میدان معاشر میں چلنے نہیں دوں گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے سے کہوں گا یہ آنکھیں مل رہا ہے، اس کو جا کے بولو سلام۔ صوفی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کون کہے گا؟ فرشتے ہیں۔ سلام کس کے؟ اللہ دے رہا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ دیکھ رہا ہوں ادھر کدھر جاؤں، یہ منظر چل رہا ہے، آ جا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے پر بچھائیں گے، اوپر بیٹھ، اڑائیں گے، چلنے نہیں دے گا، اتنا قرب حاصل کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب میدان حشر میں آئے گا تو میرا اعلان ہوگا، سارے جائیں، نیک بھی جائیں بد بھی جائیں، یہ پل سرات ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال بھگائی، 500 سال اترائی، 1500 سال کا سفر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، سبحان اللہ، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جب پل صراط پہ قدم رکھے گا آگے سے نور ہوگا، دائیں بھی نور، پیچھے بھی نور، اوپر بھی نور، نور علی، تلوار سے تیز، بال سے باریک، اس پل صراط پہ جا رہا ہے، آگے 1 نمبر والا، پیچھے 2 نمبری، زانی ہے، شرابی ہے، بے نمازی، روزے دار نہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، بشراکم اليوم، آج کے دن تجھے خوشخبری ہو، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جا تیرے لیے خوشخبری ہے، نوروں میں بھاگ رہا ہے، جہاں نظر پڑے گی وہاں قدم، پچھلا آئے گا 2 نمبری، رمضان آیا روزہ نہیں، پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں، پیسہ ہے حج نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، ماں باپ کا بے فرمان، استاذوں کا پٹا ہوا، بد دعائی والا، غریبوں کو ستانے والا، اور ماں بہن کا حق ادا نہ کرنے والا، بیوی کے حقوق کھانے والا، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا، کم تولنے والا، غلط بولنے والا۔ یوم یقول المنافقون، ہم کون ہیں سارے؟ مسلمان، بولو کون ہیں؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، نبی محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ لا الہ، اللہ ہے نماز پڑھ، اللہ ہے روزہ رکھ، غریب روزہ تھوڑی رکھتے ہیں، امیر نہیں رکھتے، غریب رکھیں، جن کے گھر میں کچھ نہیں، ہمارے پاس تو مال ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، بےزتی بھی کرتا ہے، رب کو مانتا ہے، اللہ کہتا ہے رب کے نہیں مانتا، اس کو کہتے دوغلا منافق۔ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، مومن بھاگ رہا ہے روشنائی پہ، ایسے جل رہا ہے جیسے ہاتھوں سے روشنائی، وضو جو کرتا تھا منہ دھوتا تھا منہ روشن، ہاتھ بھی روشن، پاؤں بھی روشن، سورج کی روشنی سے زیادہ اس کا نور چمک رہا ہے، اس نے پیچھے والا جس کی بتیاں نہیں ہیں، جناب میری اسکوٹر کی بتیاں نہیں، تو ذرا ایسا ایسا چل، تیری روشنی پہ میں بھی آؤں، دنیا میں
چلو ایسے کا رسہ باندھ لے، ایسے ذرا چلا نا، بتیرے پیچھے ہوں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، منافق کہے گا یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والیا، ایسا چل، انظرونا نقتبس من نورکم، تو بھاگ رہا ہے تیری روشنی کے پیچھے، میں آ رہا ہوں، تو نور والا بولے گا قیل ارجعوا، رک جا تیرا نور میرا نور تیرے کام کا، اور بولو سبحان اللہ۔ بھوک مجھے لگی ہو، کہوں وڈیرا بھائی آ روٹی تو کھا لینا، کدھر جا رہا ہے؟ کہتا مسجد میں، چلو میرے لیے بھی 4 فرض پڑھ لینا، اپنے بھی پڑھ لے میرا بھی پڑھ کے آنا۔ ایسا ہے بھائی، بولتے نہیں ہیں۔ مومن گیا روشنی میں، پل سرات سے گزر گیا، لمحوں میں پیچھے ہمارے جیسا بھاگا، وہ آگے روشنی ہی نہیں ہے، پیچھے نیچے کانٹ لگے ہوئے ہیں، برچھے لگے ہوئے ہیں، جیسے مرغی بکا ہوٹل پہ پکتی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا، واپس جا، ہمارا نور تیرے کام کا نہیں، وراکم فالتمسوا نورا، اپنا نور لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اور وہ منافق مسلمان بات کر رہے ہیں، مجھے گوارا نہیں ہوگا میرا دشمن بے حیا، بے نمازی، فاسق، فاجر، زانی، چور، شرابی، رہزن، ڈکٹیٹر، بے انصاف، اچا اچھکا، رمضان آیا مجھے یاد نہ کیا، رمضان آیا روزہ نہ رکھا، رمضان آیا قرآن نہ پڑھا، رمضان آیا توبہ نہ کی۔ اللہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، میں بولوں گا فرشتوں درمیان میں دیوار دے دو، وہ اس کو نہ دیکھے یہ اس کو نہ دیکھے، وہ سونا ہے یہ لوہے سے بھی بدتر ہے، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ یہ یا رک گیا، کدھر جاؤں، نہ دائیں کا نہ بائیں کا، آگے کا نہ پیچھے کا، ینادونہم، پیچھے سے بولے گا وہ داڑھی والا، صوفی، پگڑی والا، شلوار والا، وہ ٹوپی والا، وہ نمازیہ، حاجیہ، ینادونہم الم نکم الم نکم معکم۔ آج تو سنتا بھی نہیں ہے، لالو کھیت سٹے جاتے تھے، طارق بازار ساتھ ساتھ چلتے تھے، منگل بازار ساتھ چلتے تھے، ہوٹل میں ساتھ بیٹھتے تھے، آج تو سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ قالوا بلا، کہے گا میں اور تو یار تھے، ہوٹل پہ بیٹھے چائے پیتے تھے، اذان ملتی تھی میں کہتا تھا چل، تو کہتا تھا میرے کپڑے، وہ سمجھ آ رہی جا رہی ہے، تو جا تو چھکا لگا لے، بڑا جدی بنتا ہے، تو جا نماز پڑھ، تو نہیں چلتا، جھوٹ بول رہا ہے، کپڑے پلیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، تو جا یہ پڑھ کے گیا، وہ نقشہ کھینچ رہے، تجھے کہتا تھا چل مسجد، کہتا تھا نہیں ٹائم نہیں ہے، کپڑے میرے پلید ہیں، تو پڑھ کے آ جا صوفی صاحبہ، وہ چل ہوئے بھائی چل، تو بابا جانا جنت میں، ہم جائیں گے جہنم میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سورۃ حدید ہے، سمجھ آ رہی؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تو نے اپنے نفس اور خواہش کے پیچھے اپنی زندگی گزاری، وتربصتم، اب تیار ہو جا، وارتبتم وغرتکم الامانیہ، ابھی جام عمر بھرا ہی نہ تھا، ایک بنگلہ بنایا دوسرا بناؤں گا، ایک شادی کی دوسری حور لوں گا، تیسری شادی کروں گا، بینک لینس کروزر لوں گا، میں گاڑیاں لوں گا، تو منگو پہ رہا بھی جام عمر بھرا ہی نہ تھا، کفے دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ قضا نے نشان مٹا دیا، غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تو دھوکے میرا، فراڈ میرا، لڈو میں، تاش میں، جوئے میں، نعوذ باللہ، برے کم تیرے پاس دولت تھی، میں غریب تھا، تو دولت پہ سرگنا رہا، تو عیاشوں میں چلتا رہا، غرتکم الامانیہ، دھوکے والی امیدیں رکھتا رہا۔
وغرکم باللہ الغرور، اللہ کو دھوکہ دے سکتا نہیں، اپنے مہور میں مر جا جہنم میں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آگے اندھیرا، پیچھے اندھیرا، دائیں اندھیرا، بائیں اندھیرا، نیچے گرا، جہنم کے کوڑوں میں لپک گیا، نہ کپڑا ہے، نہ دینا ہے، نہ لینا ہے، وجود لمبا ہو گیا، جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اور اوپر دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اور ٹائم ہو گیا ہے اوپر، تو میرے بھائیوں پھر کہے گا او کبھی کبھار، تو جنت والے کہیں گے اللہ نہایت اپنے آپ میں، یار ہمارے یار چانڈیا، خاص کھیلی، جکھرانی، سمدانی، ہمدانی، وہ فلاں فلاں یار تھے، کاش ان کو تو دیکھتے، اتنے میں فرشتہ آ جائے گا، کیا کہہ رہے ہو یار ہمیں یار کیوں دکھا، ہمارے یار محلے والا، وہ ہم ساتھ بیٹھتے رہے، اچھا دیکھنا چاہتے ہو جی آؤ۔ تو جنت کے بالا خانے سے ڈیڈھی ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں، یوں دروازہ پھر یوں، وہ دروازہ کھولیں گے نا، رک جا، او جنت اوپر جہنم نیچے، دیکھو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، ایسے آواز آئے گی جیسے گدھا ڈھینچو ڈھینچی کرتا ہے، جیسے کتا روتا، شہیقاً وَهِيَ تَفُورُ، سورۃ تبارک الذی تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنم کی آگ جوش مار رہے ہوگی، جناب والا پکوڑے ہو کے پک رہے ہیں، نعوذ باللہ، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جہنم کے فرشتے کہیں گے چلا رہا ہے، رو رہا ہے، بتلاؤ تمہارے پاس محمد آیا، محمد کا قرآن آیا، پیر آئے، فقیر آئے، مولوی آئے، تبلیغی آئے، دیندار ہے، قالوا بلا، ہاں آئے تھے، تو نے کیا کیا؟ قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے کہا ملا جھوٹا ہے، مولوی جھوٹے ہیں، بڑے فرابی ہیں، عمران کو نہیں مانتے، زرداری کو نہیں مانتے، ہمیں ووٹ دے دو مسلح والا، میں امام ہوں، جانا نذیر فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا کے بھگا دیا، اب کیا ہوا؟ قلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، ہم اقرار کر رہے ہیں، چور بھی ہم، مجرم بھی ہم، ڈاکو بھی ہم، اب تو کوئی چھٹکارا ہو، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، جاؤ جہنم میں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ یہ جو آئے مسجد میں مبارک ہو، بولو آمین، آپ کو اللہ لے آیا، کون لے آیا؟ میرے سے زیادہ حسین بیٹھے ہیں، آ جاؤ، نہیں، اللہ کے مہمان، اللہ کا گھر، اللہ کا مہینہ، کمائی کا مہینہ آ گیا، یا اللہ ہم آ گئے، تو کیا دے رہا؟ ان الذین یخشون ربہم، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سمیع، اللہ بصیر، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، آ گئے ہو جی، آ گئے، بڑے گناہ گار ہیں فرشتے ہو، یہ جب نکلیں گے ہاتھ بھی ملانا، ان کا نام بھی لکھ لینا، یہ پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں ان کے اوپر لکیر پھیر دینا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، بخشش ہو گئی، بولو آمین، لہم مغفرۃ، اللہ بخش دے گا، کچھ دے گا بھی صحیح، لہم مغفرۃ واجر کبیر، بڑی لمبی مزدوری دوں گا اور بڑی جنت دوں گا، لہم اجر کبیر، اللہ کیوں؟ واسروا قولکم، تو ادھر سے بولتا ہے میں سنتا ہوں، اندر سے سوچتا ہے میں دیکھتا ہوں، اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم، سبحان اللہ، جی چاہتا ہے قرآن پڑھیں، انہ علیم بذات الصدور، تو بھائیو رمضان کے مہینے میں لا الہ
بولو لا الہ، اس کا ورد زیادہ رکھو، ساتھ ساتھ استغفار کا ورد زیادہ رکھو، پھر اس کا بھی ورد رکھو۔ کم از کم حافظ قرآن 5 پارے، 2 پارے، 3 پارے، 1 پارہ، ناظرے والا صبح آدھا سے پارہ تو اپنا جمع کرائے رب کی بارگاہ میں۔ یہ چیزیں کام آئیں گی، باقی دنیا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، دنیا کا ہے راز یہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے، پل کا پتہ نہیں، سیکنڈ کا پتہ نہیں، کب رہیں گے کب مریں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ جو کو سنایا گیا سنا گیا مقبول و منظور اللہ فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، محلے والے ہو، میرے بھائی جمالی، کشمیری، بنگالی، پنجابی، پٹھان، پشتو خان، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، میرا نہیں نہ آپ کا ہے۔ گھر کس کا ہے؟ بولو، گھر رب کا ہے، ہم سب خادم ہیں۔ اس کو بستا ہوا دیکھو، آپ کے گھر میں پنکھا جل جائے تو کہتے ہو قسطوں پہ لے لو، بیوی بیٹھنے نہیں دیتی، بچے روتے ہیں، مسجد کا پنکھا، مسجد کی صفیں، مسجد کا لائٹ، مسجد کا بلب، مسجد کی مشین، یہ مولوی صاحب کے ذمہ نہیں ہے، ہم سب کے ذمہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو لہٰذا حتی الوسع کوشش کرو، اللہ کا گھر آباد ہوگا تو ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے۔ تو نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جو اس گھر کو بنائے، اس گھر میں بلاک لگائے، اس میں سیمنٹ لگائے، تو میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ فرمائیں گے اس نے میرا گھر بنایا، میں نے تیرا گھر جنت میں بنایا۔ ارادہ تھا 2:15 بجے، ہماری قسمت میں ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، میرا سنانا اللہ قبول فرمائے، ٹوٹی بات اللہ معاف فرمائے، اللہ آپ کے حاضری کو قبول فرمائے، رمضان کا احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔